بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان تعذر کے ختم ہونے کی صورت میں عین اور بدل کا حکم ہے۔ کہ یہاں تک ہم گفتگو کر رہے تھے کہ شخص جو غاصب ہے وہ اس عین تک اس کی رسائی مشکل ہے، متعذر ہے، اور اس تعذر وصول کے حوالے سے جو احکامات تھے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کے اس درس کے اندر بیان ہوگا کہ تعذر اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر عین البدل کے سلسلے میں کیا حکم ہوگا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب تعذر کے ختم ہو جانے کی صورت میں مسئلے کا حکم ہے کہ اس عین کے بارے میں اب کیا حکم ہوگا، اور اسی حکم کے دلائل کیا ہوں گے، کس بنیاد پر ہم اس عین کے بارے میں جو بھی حکم ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر خود بدل کے متعلق حکم ہوگا کہ آیا وہ بدل جو ہے بدلیت سے خارج ہو جاتا ہے، ضامن کی طرف واپس پلٹے گا اس کی ملکیت میں، یا نہیں پلٹے گا۔ اس کے متعلق کچھ صورتیں ہیں، ان صورتوں کو آج اس درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تعذر وصول سے مربوط در واقع ایک تیسری فرق کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ جب تعذر ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مسئلے کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آگے فرماتے ہیں کہ ثم انہ لا اشکال فی انہ اذا ارتفع تعذر رد العین وصار ممکنا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مرتفع ہو جائے رد عین کا تعذر، یعنی عین کو پلٹانے کا جو تعذر تھا کہ جب غاصب کو رسائی ممکن نہیں تھی، اس طرح کا تعذر مرتفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وصار ممکنا، اور وہ ممکن ہو جاتا ہے رد عین غاصب کے لیے ممکن ہے کہ مالک کو وہ عین پلٹائے۔ فرماتے ہیں کہ وجب ردھا الی مالکہا، حکم یہ ہے کہ اس تعذر کے مرتفع ہونے کی صورت میں عین کو مالک کی طرف پلٹانا، رد کرنا واجب ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ کما صرح بہ فی جامع المقاصد فوراً، کہ اس کی تصریح کی ہے جو ہے محقق ثانی نے جامع المقاصد کے اندر، فوراً یعنی وجب ردھا الی مالکہا فوراً، کہ اس کے رد جو ہے مالک کی طرف اس کا واجب ہونا یہ فوری ہے، یعنی بغیر کسی فاصلے سے جیسے ہی اسے رسائی ممکن ہو وہ اس عین کو واپس پلٹائے۔ اب ممکن ہے کہ وہ عین کسی اور شہر میں ہو، خرچہ اس میں آتا ہو اس کو منتقل کرنے میں، تو آپ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ فِي إِحْضَارِهَا مَؤُونَةٌ، اگر جو اس کے احضار میں یعنی اس عین کے واپس پلٹانے میں مؤونہ یعنی کوئی خرچہ جو ہے وہ آتا ہو، اس کے باوجود فوراً جو ہے اس کا رد کیا ہے، واجب ہے۔ کما کانا قبل تعذر، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ تعذر سے پہلے، یعنی اگر اس عین کو پلٹانے کے لیے معونہ چاہے ضروری تھا اور خرچ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا تھا، اور خرچ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ خرچ کر کے وہ چیز واپس کرے، تو اب اگر تعذر کے بعد دوبارہ وہ تعذر ختم ہو رہا ہے اور چیز کو واپس پلٹانا ہے، تو یہاں پر بھی آگے فرماتے ہیں کہ وہی صورتحال ہے، اور اس کا تصور مثلا یہ کہ وہ چیز کسی اور شہر کے اندر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ لعموم علی الید ما اخذت حتی تعدی، کیونکہ یہ جو قاعدہ ہے کہ عمومیت رکھتا ہے، یہ دلیل روایت کے ہاتھ پر ہے، وہ چیز جو اس نے اخذ کی ہے یہاں تک کہ وہ ادا کرے، جب تک وہ ادا نہیں کرتا وہ ضامن ہے، یہ ضمان اس پہ مترتب ہوتا ہے، اور یہی عمومیت دلالت کرتی ہے اس بات کی کہ جیسے ہی اس کی رسائی اس چیز تک حاصل ہوتی ہے وہ تو ضامن ہے، اس کو واپس کرنا ہے، تو بس جب تک وہ واپس نہیں کرتا وہ ضامن ہے۔ اب اگر تعذر ختم ہوا ہے تو اس ضمان کے مطابق جو ہے اسے وہ چیز واپس کرنی ہے۔ مزید تفصیل جو ہے اس علی الید ما اخذت حتی تعدی کی اگلی سلائیڈ پر دوبارہ آگا کچھ بعض بیانات کے بعد کچھ نکات کے بعد بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ممکن ہے کہ کچھ اشکالات ہوں، کچھ سوالات ہوں بعض کے اذہان کے اندر،
مثلا ایک سوال یہاں پر جو ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ کہ اس شخص نے تو بدل دیا تھا، جب بدل دیا تھا تو اب کیوں جو ہے اس عین کو پلٹانے کی بات کی جا رہی ہے؟ تو وہ بدل پھر کس لیے تھا؟ تو کچھ چیزیں ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، دوبارہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بعض جو ہے اپنی کلمات میں ایک نئے انداز سے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ اس اشکال کے جواب میں آگا بدل کے فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 2 سے 3 فائدے اشارہ کرتے ہیں کہ جو بدل دیا گیا تھا اس کا کیا فائدہ تھا، وہ ان فوائد کی وجہ سے وہ بدل تھا، نہ یہ کہ بدل دینے کے بعد اب جو ہے وہ لازم نہیں ہے اس کو عین کا پلٹانا۔ فرماتے ہیں کہ وَدَفْعُ الْبَدَل، یہ اس طرح اشکال کا جواب دینے کے لیے آپ فرماتے ہیں اشکال مقدر کا یوں کہ بدل کا جو دفع ہے، یعنی وہ جو غاصب نے بدل دیا تھا، یہ کس لیے تھا؟ پہلا فائدہ لِأَجْلِ الْحَيْلُولَةِ انما افاد خروج الغاصب عن الزمان، یعنی حیلولت کے لیے جو بدل دیا تھا اس نے، یعنی یہ جو حائل ہوا تھا غاصب مالک اور اس مال کے درمیان، اس حیلولت کی وجہ سے اس مالک کا ہاتھ جو ہے وہ زائل ہوا تھا، اس عین کی نسبت اس کی رسائی ختم ہو گئی تھی، تو اب اس حیلولت کی وجہ سے اس نے بدل دیا تھا، یہ بدل جو اس حیلولے کی وجہ سے دیا تھا انما افادہ، یہ پہلا فائدہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ افادہ کرتا ہے کہ غاصب زمان سے خارج ہے، یعنی غاصب اس وقت بدل دینے کے بعد اب ضامن نہیں رہا اس عین کی نسبت، اور یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ بمعنی انہو لو تلف لم یکن علیہ قیمتہ بعد ذالک، فرماتے ہیں کہ اس معنی میں کہ اگر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو اب اس پر اس کی قیمت جو ہے اس کے بعد نہیں ہوگی، بدل دیا تھا، فاصلہ حیلولہ جو ایجاد ہوا اس کی وجہ سے بدل دیا تھا، اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ حیلولہ ختم ہو جائے، وہ سلطنت جو فائت ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اس مالک کو بدل پہ سلطنت دے کے اس سلطنت فائتہ سے جبران کیا جائے، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مثلا تلف ہو جاتی ہے وہ عین، تو یہاں پر اس بدل کا فائدہ یہ ہے کہ اس ضامن یعنی یہ غاصب بدل دینے کے بعد زمان سے مرتفع ہو جاتا ہے، اور اگر تلف ہو جاتی ہے وہ چیز تو اس کے اوپر جو ہے اس کی قیمت جو ہے بعد میں نہیں ہوتی، کوئی زمان مالی اس پر نہیں آتا، یہ ایک جو ہے فوائد ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور فائدے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَلْزَمَ ذَلِكَ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ، یہی چیز جو بدل ہے وہ بات جو ہم نے پیچھے اختیار کی تھی، جو مبنا تھی شیخ انصاری کی، اپنے اس مبنا کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری اس مبنا کے مطابق یہ مستلزم ہے بات اس کے کہ عدم زمان المنافع، کہ وہ شخص منافع کا ضامن نہیں ہے، نما کا ضامن نہیں ہے، المنفصل والمتصل، پھر وہ نما یعنی وہ ثمر اس چیز کا چاہے منفصل ہو، اس سے جدا کوئی زیادتی ثمر ہو، والمتصل یا اس کا ثمر جو اس کے ساتھ ہو متصل ہو، بعد دفع الغرامہ، کب؟ جب غرامت اس نے دفع کر دی، جب اس نے یہ بدل دے دیا، خسارہ دے دیا، تدارک کیا، تو اس بدل کے بعد، غرامت کے بعد اب وہ ضامن نہیں ہے ان منافع کا، نما کا، اس عین کی نسبت۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ان فوائد میں سے ایک فائدہ تھا بدل کا، کہ یہ بدل جو ہے وہ اس طرح کے فوائد رکھتا ہے۔ اس کے بعد ممکن ہے ایک اور جو ہے یہاں پر اشکال مترتب ہو، اور اس اشکال کا آغا جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ یہاں پر جو وجوب رد ہے وہ تو تعذر کی صورت میں ساقط ہو گیا تھا، تو اب جو ہے ہم اسی کا استصحاب کرتے ہیں کہ اب بھی جو ہے وہ ساقط ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَالسُّقُوطُ وجوب الرد حین تعذر للعذر العقلی، فرماتے ہیں کہ وہ جو وجوب رد ساقط ہوا تعذر کے وقت، یہ کیوں تھا؟ یہ عذر عقلی کی وجہ سے تھا، کیونکہ عقلاً ایک محظور آ گیا تھا کہ جب وہ اس کی رسائی غاصب کی اس تک ممکن نہیں ہے تو کیسے پلٹائے گا، تو لہذا وہ وجوب رد ہوا تھا اس بنیاد پر، فلا یجوز استصحابہ، اس طرح اس کا استصحاب جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے موارد میں استصحاب نہیں کرتے، کہ علم اصول کے اندر خود شیخ نے اس مطلب کو واضح کیا ہے وہاں اس طرح کے موارد میں، بلکہ اس کے الٹ یہاں پر استصحاب جاری ہوگا وجوب رد کا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ بل مقتضى الاستصحاب والعموم هو الزمان المدلول علیہ بقولہ علیہ السلام، کہ مقتضی استصحاب اور وہ عموم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ الزمان، مقتضی استصحاب کا مقتضی اور عموم جو ہے اس کا مقتضی ہوا الزمان،
المدلول وہ عموم جو اس پر دلالت کر رہا ہے زمان پر بقول علیہ السلام، امام کے اس کلام سے، کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ علی الید ما اخذت المغیا بقولہ حتی تعدی، کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی توضیحات آگا اگلی سلائیڈ میں دیں گے، تو اب یہاں اس کی توضیحات آ رہی ہیں۔ مقتضی استصحاب کیا ہے؟ دیکھیں استصحاب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو استصحاب یعنی اس تعذر سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ عین کو پلٹانا واجب تھا، یہ استصحاب سے مراد یعنی وہی تعذر سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ تعذر سے پہلے عین پلٹانا واجب تھی، پھر بیچ میں تعذر آ گیا جس کی وجہ سے ایک معنی ایجاد ہو گیا پلٹانے کا۔ اب جب تعذر ختم ہو جا رہا ہے تو یہاں پر ہم دوبارہ استصحاب کریں گے اسی وجوب رد کو جو پہلے تھا، یعنی تعذر سے پہلے۔ پھر عموم یعنی جو علی الید ما اخذت کا ہے کہ المغیا علی الید ما اخذت، یہاں تک یہ عبارت کس بات کو واضح کر رہی ہے؟ یہ واضح کر رہی ہے کہ یعنی وہ ضامن ہے، جب اس نے وہ چیز اٹھائی ما اخذت علی الید، تو اب علی الید ما اخذت اسی پر ہے جو اس نے اٹھائی ہے۔ المغیا اسی کو مغیا یعنی غایت دی گئی، کس سے؟ بقولہ کہ حتی تعدی، کہ یہاں تک کہ وہ اس کے ادا کرے۔ تو اب جب تک وہ ادا نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ زمان اس پر موجود ہے۔ اب جب تعذر کے بعد رد ممکن ہوا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رد کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ علی الید اس کے زمان کی اقتضا کر رہی ہے۔ تو اب اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کا ضامن ہے، اس کو ادا کرنی ہے، جب تک ادا نہیں کرتا تو فرماتے ہیں کہ علی الید ہے، یعنی یہ عموم زمان کی تقاضا کر رہا ہے یہاں پر۔ تو بس یہ عموم جو زمان کی تقاضا کر رہا ہے، جو علی الید ما اخذت میں زمان سامنے آ رہا ہے اور حتی تعدی سے یہ مغیا ہے، تو یہ بیان کر رہا ہے کس بات کو؟ کہ اس پر رد جو ہے اس عین کا مالک کی طرف واجب۔ اس کے بعد یہ جب بات روشن ہو گئی، اب آتے ہیں بدل کی طرف، کہ آیا تمکن کی صورت میں بدل جو ہے وہ بدلیت سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس سلسلے میں آغا جو ہے یہاں پر دو صورتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَحَلِ الْغَرَامَةُ الْمَدْفُوعَةُ، وہ غرامت، وہ بدل جو دفع کیا گیا تھا، تعود ملکہ الی الغارم بمجرد طروب التمکن، کہ وہ کیا ہے؟ پلٹ جاتا ہے۔ آیا وہ غرامت مدفوعہ اس کی ملکیت جو ہے یعنی پلٹ جاتی ہے الغارم، کہ غارم کی طرف، کہ مثلا وہ شخص جو ہے جس نے جو غاصب تھا جس نے یہ غرامت دی تھی، اب اس کی یہ پلٹتی ہے اس کی ملکیت غارم کی طرف بمجرد طروب تمکن، محض جب وہ تمکن عارض ہوتا ہے، جب اسے رسائی اس عین تک ممکن ہو جاتی ہے، اب وہ بدل واپس پلٹتا ہے کس کی طرف؟ غارم کی طرف۔ آیا اس طرح سے ہے؟ اگر اس طرح سے ہے تو فیضمن العین، پھر وہ غارم کیا ہوگا؟ عین کا ضامن ہوگا، من یوم تمکن، کب سے؟ جب اسے تمکن ہوتا ہے، زمانا جدیدہ، کس نوعیت کیسا زمان؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کے لیے ممکن ہوا عین تک رسائی، اب یہ غرامت واپس پلٹتی ہے، وہ غارم ضامن ہے اسی عین کا، اسی یوم تمکن سے ایک نئے زمان کی صورت میں، بے مثل ہی یعنی اس کے مثل کی نسبت وہ ضامن بنتا ہے اب، او قیمت ہی یا اس کی قیمت کی نسبت اب جو ہے وہ ضامن بنتا ہے۔ یوم حدوث زمان، قیمت اس کی کون سی؟ فرماتے ہیں کہ یوم حدوث زمان، وہ قیمت جو اس حدوث زمان کے دن کی ہے۔ حدوث زمان کیا ہے؟ جس دن وہ اسے تمکن ہو رہا ہے، یعنی حدوث زمان، یہ زمان کب حادث ہو رہا ہے؟ جب وہ متمکن ہوا، یعنی جب اس کی رسائی ممکن ہوئی، تو یہ وہی یوم حدوث زمان ہے۔ تو اب اسی دن کی قیمت کی نسبت جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے۔ او یوم تلف، یا فرماتے ہیں کہ اگر فرض کیا جائے کہ آگے جا کر وہ عین تلف ہوتی ہے تو اس یوم تلف کی نسبت اس کا زمان جدید جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ او علی القیم، یا اعلیٰ ترین جو قیمت ہے اس کی وہ ہوتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے کہ ہم آگا فرماتے ہیں کہ غرامت جو ہے وہ پلٹتی ہے غارم کی طرف، اور پھر وہ عین کا ایک نئے زمان سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ضامن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ او انہا، یا دوسری صورت ہے کہ او انہا باقیت علی ملک مالک العین، یا ہم یہ کہیں کہ وہ باقی ہے عین کے مالک کی ملکیت پر، یعنی وہ غرامت جو غاصب نے دی تھی وہ اسی مالک عین کی ملکیت پر باقی ہے، پلٹتی نہیں ہے غارم کی طرف۔ و
کون العین مضمونتاً بہا، اور وہ جو عین ہے وہ اسی غرامت کی نسبت کیا ہے، مضمون ہے، یعنی عین کے مقابلے میں وہ غرامت جو ہے وہ حساب ہوتی ہے. لا بشیء آخر، عین کسی اور چیز کی نسبت اس کے ذمان پر نہیں ہے. فی ذمت الغاصب، یعنی غاصب کے ذمے میں عین جو ہے وہ اسی غرامت کی نسبت مضمون ہے، نہ کسی اور چیز کی نسبت. ایسا نہیں کہ اب کوئی اور چیز اس کے ذمے پر ہو. لہٰذا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس دوسری صورت کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فلو تلفت، اگر وہ چیز تلف ہوتی ہے تو استقر ملک المالک علی الغرامہ. یہاں پر ہم دو صورتیں بیان کر رہے ہیں در واقع. یہ دوسری صورت کا نتیجہ فلو تلفت، کہ اگر وہ چیز تلف ہوتی ہے تو مالک کی ملکیت اس غرامت پر مستقر ہوتی ہے. جو پہلے اس کی ملکیت میں تھا اب اس کی ملکیت مستقر ہو جاتی ہے، استقرار پیدا کرتی ہے، استحکام پیدا کرتی ہے، اب یہ ملکیت ٹوٹنے والی نہیں ہے. فلم یحدث فی العین الا حکم تکلیفی بوجوب ردہ، اور عین کے سلسلے میں آپ فرماتے ہیں کہ حادث نہیں ہوتا مگر ایک حکم تکلیفی اس کے پلٹانے کے وجوب کی نسبت. اور لیکن ضمان آیا وہ اس عین کی نسبت ضامن یا ضامن نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الضِّمَانُ و جو ہے عہدۃ جدیدہ فلا، آیا وہ ضامن ہے، اس کے ذمہ کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی عنوان ضمان مالی اس کے ذمہ آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فلا، نہیں، کوئی ایسا ضمان اس پر نہیں آتا. تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ وجہان، یہاں پر یہ دو صورتیں ہیں. آیا بدل یہ سے خارج ہوتا ہے، یعنی بدل دوبارہ پلٹتا ہے غارم کی طرف، یا نہیں مالک کی ملکیت میں باقی رہتا ہے. یہ دو صورتیں ہیں کہ انشاءاللہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کس وجہ کو اظہر جانتے ہیں، ظاہراً دوسری وجہ کو وہ اظہر جانتے ہیں یہاں پر، اور اس کی توضیحات اور تفصیلات اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.